يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصابرين. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضوه. ثم توضع له البغضاء في الأرض. رواه مسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں حاضری کے شرف میں نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہم تمام لوگوں کو اکٹھے ایک ساتھ اور اس موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے جامع نوش کرنے کی سعادت کا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی کہ لوگوں کے قلوب میں، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور وابستگی پیدا ہو جائے گی۔ قرآن کی تفسیر اگر احادیث مقدسہ سے ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس آیت کی تفسیر مسلم حدیث نمبر 6705 سے بہت ہی اچھے انداز سے ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے، چاہتا ہے، اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت سے نوازتا ہے، تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے: انی احب فلانا، میں خدا کو چاہتا ہوں باقی، تو تم بھی اسے محبوب رکھو، چاہو۔ تو اللہ رسول صاحب فرماتے ہیں جبریل امین اس کو محبوب رکھتے ہیں اور چاہنے لگتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، جب وہ آسمان میں پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خدا بندے کو محبوب رکھتا ہے، چاہتا ہے، جو تم لوگ ان کو محبوب رکھنا چاہو۔ جو آسمان میں ہے وہ سب اس بندے کو محبوب رکھنے لگتے ہیں، چاہنے لگتے ہیں۔ کہ جب آسمان میں محبوبیت کا ڈنکا بج جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی پرہیزگار بندے کی محبوبیت اور مقبولیت زمین میں رکھ دیتے ہیں، زمین والوں میں رکھ دیتے ہیں اور زمین والے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبریل امین کو پکارتا اور بلاتا ہے، فقال انی اريد فلانا، کہ میں فلاں بندے کو مقبول رکھتا ہوں، محبوب اس بندے کو مقبول رکھو۔ قال فیقول، تو جبریل امین اس کو مقبول رکھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ ثم ینادی فی اہل السماء، جبریل امین
اہل سماء میں آسمان والوں میں پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ اللہ اللہ تعالیٰ خدا کو مقبول رکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ کو مقبول رکھو، ناپسند کرو۔ آسمان والے اس کو مقبول رکھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کے دربار سے جب اس پر ناراضگی کا اعلان ہوتا ہے تو جبریل امین کی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں پوری، اور اہل سماء میں اعلان کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پھر اس میں خود اور پوری زمین والوں میں رکھی جاتی ہے، تو زمین والے اس سے دوری بنا کے رکھتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ جو آیت ہم نے تلاوت کی سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں، آپ جب مفسرین کی تفسیریں دیکھیں گے اس آیت کی تفسیر کی ذیل میں حدیث آموز والے ہوئے۔ تو حضرات محترم، اسی بار اللہ اور الناس مقبول ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور عند اللہ عند اہل السماء وعند جبرائیل وعند اہل الارض محبوب و پسندیدہ ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کے بعد ایسے بندے دنیا میں تشریف لائے کہ جن کی طرف نسل انسانی جوش در جوش پہنچتی رہی اور جن کا رجحان، جن کا قلب ان کی طرف مائل رہا، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی مجلس میں شرکت کے لیے، ان کی باتوں کو سننے کے لیے، ان کی زیارتوں کو ملاقات کے لیے۔ وہی محبوب شخصیتوں میں سے چونکہ ربیع ثانی کا مہینہ چل رہا ہے، 11 ربیع ثانی 470 یا 71 شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یوم ولادت ہے، یوم پیدائش ہے۔ اس لیے اس پر ہمارے بہت سے بھائی بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنا ان سے محبت کا اظہار ہے، اور اپنے بھارت کے ریت رواج پہ عمل کرنا یہ حضرت سے محبت اور تعلق کا اظہار نہیں ہے۔ تو حضرت کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ مختلف مؤلفین اور مصنفین نے حضرت کی زبانیں لکھی، اور عالم بر زمین کے بھارت کے عظیم رائٹر، عظیم عالم جن کو عالم اسلام میں مقام حاصل تھا، اور جن کو دنیا مفکر اسلام کے نام سے جانتی تھی، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی طاب اللہ ثراه وجعل جنة مثواه نے اپنی بہت ہی اہم جو کی تعلیم ہے، تاریخ دار الحکمت 5 جلدوں میں ہے۔ ایک جلد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بہت ہی اچھے انداز سے کیا ہے۔ تو بڑے بڑے رائٹروں نے حضرت کی زندگی لکھی، لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ کی زندگی آئے، آپ کی قربانی آئے، آپ کی جد و جہد آئے، آپ کی جو دعوت و تبلیغ کا انداز تھا، جو درس و تدریس کا انداز تھا۔ جب آپ مسئلے بشریت پر بیٹھے تو اپنے طالبین اور اپنے پاس آنے والے سائلین کے لیے آپ کا طرز عمل کیا تھا، اور آپ کی کیسی کیسی کوششیں تھیں کہ ہزار عیسائی اور غیر مسلموں نے آپ کے دست ہمفرد پر کلمہ شہادت پڑھا، اور عاشقان رسول میں مسلمان شمار ہوا، اور لاکھاں لاکھ لوگوں نے آپ کے دست ہمفرد پر توبہ کیا، اور سچے پکے مومن رہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ کتابیں جو لوگ لکھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور بزرگوں کی زندگی سے واقفیت حاصل کریں اور ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ طریقہ اپنائے غیروں کے کو اسلام کے قید لانے کا، اور ان بندوں کو جو مسجد سے دور ہیں انہیں مسجد میں جانے کے اس طریقے کو اپنائیں۔ صرف بزرگان دین کا طریقہ تھا۔
اب حضرت کیونکہ ہمارے بچے اور بڑے بھی حضرت کی زندگی نہیں پڑھتے ہیں، اس زمانے میں جو موبائل آ گیا اور سب کی انگلیاں اسکرین پر گھومتی رہتی ہیں، تو بزرگوں کی زندگی کیسے پڑھیں گے؟ الٹے سیدھے لوگوں کی زندگی پڑھتے ہیں، الٹے سیدھے لوگوں کے واقعات پڑھتے ہیں اور الٹا سیدھا ان کا ذہن ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو آٹھویں میں حاضری دیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو سال میں ایک دو بار حاضری دیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں حاضری دے ہی نہیں پاتے اور ان کا جنازہ ہی پڑھا جاتا ہے بعض لوگوں کا آخری مرحلے میں۔ تو یہ سب واقعات اور یہ سب تفصیلات لکھی گئی حضرت کے سوال کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نسلیں سمجھیں اور جانیں کہ ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں کی ہیں، ان کی زندگی کتنی مشقت تھی اور کس طرح سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ ہم بھی ویسے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اب اگر ہمارے بچے حضرت کی زندگی پڑھیں اور بڑے بھی پڑھیں تو کتنا بڑا ان کو سبق ملے گا۔ آج کے بچپن کا واقعہ، ہمارے بچے جو ہندی پڑھتے ہیں وہ غالباً ہماری کسی حصے میں حضرت کا تذکرہ ہے، تو بچوں میں پڑھ لیں گے اور سے وہ دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ ہم کو ایسے ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے جو پڑھ جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بچے ہوتے ہیں اور ڈاکوؤں کا حملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ڈاکوؤں کے حملے کا بہت خطرہ رہا کرتا تھا، اسی لیے لوگ کافی تعداد میں ایک ساتھ مل کر کے سفر کیا کرتے تھے تاکہ ڈاکوؤں کے حملے سے محفوظ رہے گا، ڈاکو کبھی آئے تو ان کا مقابلہ نہیں کرے تاکہ ان کا مال و اسباب نہ لوٹا جائے، اس پر کوئی جان نہیں بچے۔ تو حضرت کے قافلے کے ساتھ اتفاق سے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور سارے لوگوں نے مال و اسباب لوٹ لیے۔ آپ کے پاس بھی آیا، آپ بچے تھے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ بتا ہاں ہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ اب اچھا میں نے پڑھ گیا بولے تو مذاق کریں تو مذاق نہیں ہوگا، 40 دینار۔ تو پھر اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سردار نے پھر پوچھا، بتا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، بتا دکھاؤ۔ حضرت نے اس کی بقیہ ادھیڑ دی اپنے آدمی کی جہاں ان کی والدہ نے اسکول سے رکھا ہے 40 دینار، تو دم رہ گیا سردار۔ اب سردار کا رہ گیا تو اس نے کہا بیٹا تم کو یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے، تمہاری راشی میں تم بچے ہو، تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہاری یہ دینار سارے بتا۔ تو تم نے جھوٹ بول کر کے اپنا مال بچانے کی کوشش کر رہی۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو بچپنا ہے، کیا کہا؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نکلنے لگا تو میری والدہ نے مجھے ایک نصیحت کی، بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ تو میری والدہ نے نصیحت کی کہ میں جھوٹ نہ بولتا، اس لیے میں نے سچی بات آپ کو بتا دی اور آپ نے دینار بھی دے دیا۔ تو ڈاکو کا سردار رونے لگا تھا، اللہ کا پیغام ہمارے پاس ہے، ہم اس کی کتنی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو ہماری کو مالک ہے، رب العالمین ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اور ایک بچہ اپنی ماں کی بات کو گرا باندھ کے رکھتا ہے اور جھوٹ نہیں بولا اس نے۔ تو اس ڈاکو نے سردار نے توبہ کیا، فوراً جب سردار نے توبہ کیا تو سارے اس کے ساتھیوں نے توبہ کیا اور سارا مال اور اسباب لوٹ کے رکھا تھا قافلے والوں سے وہ سب کو واپس کر دیا۔ تو جب حضرت کی ایک سچی بات نے ڈاکوؤں کے اتنے بڑے گروہ کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت نے نہ ڈانٹ بھٹکائے کے بچے ہیں، نہ مار دھاڑ کی، نہ سخت و سن کہا، آپ کی سچی بات کو سن کر کے ان لوگوں نے توبہ کیا۔ ایک بڑا گروہ ڈاکوؤں کا توبہ کرتا ہے اور قافلے کے سارے لوگوں کا سارا مال و اسباب واپس کرتا ہے۔ تو جب ایک سچ بات نے اتنے بڑے گروہ کو، خونخوار گروہ کو توبہ کرنے پر آمادہ کیا اور اتنے بڑے قافلے کا سارا مال و اسباب سب کو واپس مل گیا۔ تو ہمارے بچے جب یہ پڑھیں گے کہ سچ بولنے کا ثمرہ دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کتنا بڑا اجر ملے گا، اور ہم جس کا نام لیتے ہیں، جس کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بچپنے سے پیچھے سچے
کے ایک تو ہم کو جیسے سچا پکا مسلمان ہونا چاہیے. اگر ہم سچے پکے مسلمان ہوں گے تو بہت سے لوگ ایسے ہی ہم کو دیکھ کر کے مل کر کے اسلام کا کلمہ پڑھیں گے. اب یہاں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ حضرت کے اندر اتنی تقویٰ اور پرہیزگاری کیسے آئی. یہ بات ہمارے بڑے بوڑھوں کو بھی سوچنا چاہیے اور نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے. یہ اتنی تقویٰ اور پرہیزگاری حضرت میں کیسے آ گئی بچپن میں ہی. یہاں تک اگر کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ شکم مادر میں جانے کے باعث سے آج کی روح پاک اور صاف تھی. اب اس کی وجہ سنیے آپ لوگ. آج کل ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں نا. دھیان نہ دینے کی بہت سی وجوہات ہیں. کیا کریں گے؟ جہیز کے چکر میں پتہ نہیں کہاں سے لے آئیں گے. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من تزوج امرأة لمالها لم يزد الله إلا فقرا. اگر کسی نے کسی سے عورت سے اس لیے شادی کی تو بہت مال و زر والی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اور تنگ دستی کو ہی بڑھائے. شریعت میں دہیج کا کوئی تصور نہیں ہے. ترکہ میراث میں لڑکیوں کا حصہ ہے جس کو قرآن نے بہت ہی حصے بکھرے کر کے بتایا ہے. سب کس کا حصہ کتنا، کس کا حصہ کتنا، اور حصہ دینا فرض ہے، واجب اور مستحب نہیں ہے. تو جو قرآن نے ہمارے اوپر لازم کیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور بھارت کی ریت اور یہاں کی پرمپرا کو اپنا لیا ہم نے اور ہم دہیج کے دینے اور لینے والے بن گئے. نکاح مستی ہو گیا. بہت سی بچیاں ہماری غیروں کے گود میں اس لیے چلی جاتی ہیں، مرتد ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد میں دہیج کا سامان مہیا کرنے کا پیسہ نہیں ہے، باراتیوں کو کھلانے کا پیسہ نہیں ہے، اور دوسرے سے رابطہ ہو گیا، چلو فری میں کام ہو گیا، مرتد ہو جاتی ہے. تو اور تو مسلمانوں کے حضرت میں بچپن میں ہی یہ تقویٰ پرہیزگاری اور یہ صالحیت کیسے آئے. آپ کے والد کا نام ہے ابو صالح جنگی دوست. وہ حسنی ہے. کیا ہے وہ؟ حسنی ہے. اور آپ کے نام کا نام ہے، آپ کے نانا کا نام ہے عبداللہ سمعی حسینی، اور نانا حسینی ہے اور آپ کے والد حسنی ہیں. یعنی حسنی اور حسینی دونوں نسبتیں آپ کے اندر جمع ہیں. اور واقعہ کیا ہے؟ ابو صالح جنگی دوست کئی دن کے فاقے سے تھے، جا رہے تھے اور بھوک سے بدن میں ایک طرح کی کپکپی تاری تھی. دیکھا جائے تو ایک ندی میں بہتا ہوا سیب آ رہا تھا. بھوک بہت زیادہ لگی تھی. آپ نے سیب اٹھایا، کھا لے. جب سیب اٹھایا تو ہوا چھٹانے ہوئے تو سوچا یہ پتہ نہیں کس کا، اس کا مالک پتہ نہیں کون ہو. یہ سیب ہمارے بدن کا جز بن جائے، ہمارے بدن کا خون کا حصہ بن جائے، اس سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ سیب کے مالک کے پاس پہنچوں اور اس سے معافی طلبی کر لوں تاکہ ہمارے لیے حلال ہو جائے. آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ کہیں ہڑپ کر لیں، غصب کر لیں، ڈکیتی مار لیں، کبھی زیادتی کر لیں، بےمانی کر لیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں بہت ہوشیار ہے، سامنے والے کو الو بتا دیا. زندہ بچے نہیں رہ گئے، ڈکانے کا اسم جائز بن گیا ہمارا، اور اس کو عیب نہیں سمجھتے، ہم برائی نہیں سمجھتے اس کو. ہم تو حضرت وہ جس طرح سے پانی بہتے آ رہا تھا الٹی سمت میں ہم نے چلنا شروع کیا. اور ایک جگہ پہنچے دیکھا جگہ سیب کا باغ ہے اور ایک درخت کی شاخیں جو ہے ندی میں جو ہے جھک رہی ہیں اور میں پھل لگا ہوا ہے. آپ نے سمجھا ہو نہ ہو سیب اسی باغ کا اور اسی پیڑ کا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے مالک کے پاس پہنچے اور ان کو واقعہ بتا تو مالک نے سوچا کہ اوپر سے نیچے میں دیکھا اتنا دیکھ کر جو آ گئی تو وہ بھی اللہ والے سے ٹاڑ گئے. کہنے کا ایسا نہیں معاف کروں گا، ہمارے بات کی رکھوالی کروں. پھر باتیں بتاؤں گا. ایک لمبی مدت تک باغ کی دیکھ بھال کرتے رہے اور جو مدت پوری ہو گئی تو پھر آئے. باغ سے بھائی اللہ سے کہا کہ مدت پوری ہو گئی، اب ایک سیب کھایا. کیا کھایا ہے؟ ایک سیب کھایا ہے. اس کو حلال کرانے کے لیے کتنی مشقت کر رہے ہیں. پتا نہیں ابھی ایک کام تم کو اور کرنا تھا. کیا کرنا ہے؟ ہماری ایک بچی ہے جو ضروری ہے، لڑی ہے اور گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، تم کو ان سے شادی کرنا پڑے گی. اب تم نے سیب کھا لیا تھا نا، سیب کھا چکے تھے
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر معافی کی ہے شرط ہے تو میں قبول کرتا ہوں. تو اب نکاح ہوا اور جب رات میں گئے حجرے میں تو دیکھا جو ہے وہاں تو خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جو صحیح سالم ہے, تو پھر واپس آ گئے. کچھ لوگوں نے لکھا کہ رات آپ نے اسی کمرے میں کونے میں نماز پڑھنے میں گزار دی. کچھ لوگوں نے کہا آپ الٹے پر واپس آ گئے اور حضرت کے پاس پہنچ گیا. حضرت اللہ شروع کے پاس اور ابو طالب کے والد صاحب تو کہا کہ آپ نے جو کہا تھا اسے وہ صحیح سالم ہے کون ہے, لگتا ہے ہم غلط کمرے میں چلے گئے ایسا لگتا ہے. کیا کوئی غلط جو ہے غلطی سے دوسری لڑکیاں آ رہی ہے پتا نہیں وہ تمہاری زوجہ مطہرہ ہے. تو کہا تو ہم نے کہا لوگی اس لیے کہا تو بھائی کوئی غلط کام اس نے میرے ہاتھ سے نہیں کیا. لکڑی اس لیے کہا کہ گھر کے قدم اس نے باہر نہیں نکالا. انجی اس لیے کہا تھا کہ خیر محرم پر کبھی اس کی نگاہ نہیں پڑی. لوگی اس لیے کہا تھا کہ کبھی غلط بات اسے زبان سے نہیں نکالی. بہری اس لیے کہا تھا کہ غلط بات اس نے نہیں سنی. اب اس نکاح کے بعد جو دنیا کو ثمرہ ملا, جو دنیا کو ثمرہ ملا اس جوڑے سے, جو دنیا کو گھر ملا اور جو اولاد ملی, دنیا اس کو کس نام سے جانتی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کے نام سے جانتی ہے. تو جو ماں باپ اتنے نیک ہوں, اتنے صالح ہوں, اتنے پرہیزگار ہوں, یہاں جہیز دینا نہیں تھا, بارات بلانی نہیں تھی اور کوئی دھمکی دباؤ نہیں. یہاں کو دیکھا جائے تو حضرت ابو طالب جنگی دوست نے باپ کی رکھوالی کی ایک مدت تک اور بعد میں پھر یہ نکاح ہوا. تو اگر دیکھو تو ظاہر میں ساری محنت کس کی ہے؟ لڑکے کی ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ لڑکی والوں کو نچوڑ لیتے ہیں, لڑکی والوں کو نچوڑ لیتے. اتنے براتیاں آئیں گے, کھانے میں ایسا چاہیے, اور ہمارے علاقہ یہ بولتا ہے ایسی گاڑی ہم کو چاہیے, بڑا شو روم کی گاڑی چاہیے, بیڈ ایسا چاہیے, صوفہ ایسا چاہیے. لڑکی کے دیے ہوئے لڑکیوں کے گھر والوں کے بعد دفعہ وہ سود بیاج پیسے لاتے ہیں, گھر اور کھیت رہن رکھ کر کے پیسہ لاتے ہیں. تو ان کے دیے ہوئے سامان پر بیڈ پر تمہارا لڑکا سوئے گا, تمہاری بہو سوئے گی. ان کے دیے ہوئے کمرے پر تمہارے مہمان بیٹھیں گے. اس کے دیے ہوئے جہیز کا سامان جو ہوگا اس سے مہمانوں کی میزبانی کی جائے گی, زحمت کی جائے گی. تو اولاد تم کو صالح ملے گی, اولاد تم کو نیک ملے گی. اولاد ایسے ہی ہوگی کہ جہاں سے مل جائے وہاں سے حاصل کرو, مرنے والے کو حاصل کرو. نہ ماں باپ کی فرما بردار ہوگی, نہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہوگی, نہ اللہ اس کے رسول کے حقوق کو پہچاننے والی ہوگی. یاد رکھو اس بیماری میں ہم سب مبتلا ہیں. میں بھی آپ بھی کے بیچ میں رہتا ہوں, آپ کے پاس رہتا ہوں, اس کا الگ نہیں ہو کہ آپ سوچو مولانا بہت پاک صاحب بن رہے, ایسا نہیں ہے. میں بھی تمہارا بھائی ہوں, کسی کا بیٹا ہوں, کسی کا بھائی ہوں, کسی کا چچا لگوں گا, کسی کا بھتیجا لگوں گا. یہ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے جس کا اگر کوئی دلدل سے نکلنا چاہے تو نکلنے کے راستے اس کے بند ہیں. یہ وجہ کسی کا عام ہو گیا. تو ہمارے ماحول میں ہو گیا کہ ہم زور زبردستی پر آمادہ ہیں اور کیا سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد شیخ عبد القادر جیلانی ہو, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو, خواجہ علاء الدین صاحب کلیری ہو. جب والدین نیک ہوتے ہیں, صالح ہوتے ہیں, تو دنیا کو جو تاج ملتا ہے اس کو دنیا آفتاب اہل یقین اور شمس المصائب کہتی ہے. کیوں؟ پوری دنیا اس طرح متوجہ ہو جاتی ہے, وہ راستہ کرنے کو صالح ہوتا ہے. اور ایک مثال یہ تو بات آ گئی, ہمارا جانتے ہیں اپنے بر صغیر میں اسلام آ گیا. بہت پہلے اسلام آیا, بہت دور تک پھیلا, لیکن اسلام پر باقی رہنے کے لیے, مضبوطی کے ساتھ باقی رہنے کے لیے اور ایمان سینے میں بالکل جذب کرنے کے لیے کہ آخری سانس تک کلمے پر باقی رہے, اس کی محنت کس نے کی؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نے کی. یہ بھی یہاں کے نہیں تھے, الگ سے آئے تھے, اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے. ان کے خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاشی.
یہ بھی بر صغیر کے نہیں تھے، غالباً کرغیزستان میں تھے، اور غالباً جو سپوترا جو شہر ہے وہاں پہ تھے. اتنے نیک کیسے تھے؟ مسلمانوں ماں باپ کو فکر کرنی چاہیے. ان کا بچپنا ہے، مکتب میں جانے کا کی عمر ہو رہی ہے، تو ماں باپ نے سوچا کہ بیٹے کا عقیدہ اور ایمان مضبوط کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ اور دونوں نے مشورہ کیا کہ اللہ پر اس کا عقیدہ ایمان بہت مضبوط کرنا، اس کا طریقہ آسان ہے. تو جب بچہ میں جب مکتب سے آتے تو بھوک لگی رہتی، ہم لوگ پڑھنے جانے سے مجھے مانا نہیں کسی سے بھوک لگی رہتی تھی، تو کچھ مل جائے چولہے کے پاس سب صاف کر دو، بچے رہے. اب وہ ان کی ماں نے ایک جگہ جب وہ پہنچتے رہے، بھوک لگی تو اللہ سے نماز پڑھ کے دعا مانگو، ڈب پڑھ کے تو اللہ دے گا کھانا. اور وہ روٹی بنا کر کے کہیں صبح کام سے ڈھونڈتے سے پا جاتے. اتفاق سے ایک دن جو ہے وہ کسی دعوت میں کسی پڑوسن کیا کسی رشتے دار میں چلی گئی، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مکتب سے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا. اب ان کو یاد آیا اچانک، تو اللہ سے دعا کرنے لگی اور رونے لگی کہ اللہ میرے بچے کے عقیدے اور ایمان کو متزلزل نہ کر، لاج رکھ لے اور مضبوطی باقی رہے. اور روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے گھر پہ پہنچی. دیر ہو گئی تو دیکھا کہ حضرت سو رہے ہیں. پہلی چیز تو ایک جلدی کی روٹی بنایا چھپایا، تو یہ سوچی کہ بھوک سے روتے روتے سو گیا ہوگا، جیسے کہ عورتیں سوچتی ہے. روٹی بنا کے چھپایا اور جگایا، بیٹا کھانا نہیں کھایا نا؟ ارے دعا مانگو جلدی سے اور کھانا کھا لو مانگ کے اللہ سے. کہا نہیں، میں نے نماز پڑھی، دعا مانگی، اور آج تو بہت اچھا کھانا تھا، آج تو بہت اچھا کھانا تھا، میں رات کا کھانا تو میں نے کھایا نہیں. تو اب وہ رات پھر بتا دیا ماں نے کہ اللہ کھلاتا ہے اور جو کچھ لینا اللہ سے مانگو. تو بچے کا ایمان ہم مضبوط کرنے کی شروع سے کوشش کریں گے، ہم خود صالح اور نیک ہوں گے تو بچوں کا عقیدہ مضبوط ہوگا اور ایمان مضبوط ہوگا. اب وہ آگے چل کے اتنے بڑے ولی ہوئے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہوئے، اور پورا دلی ان سے تھا، پورا دلی ان سے جڑ گیا، اور ان کے ہاتھ دلی میں اکثر لوگوں نے توبہ کی، یہاں تک کہ شاہ وقت شمس الدین التمش نے بھی حضرت کے ہاتھ میں توبہ کی ہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ دلی کے جو دوسرے مشائخ تھے، کچھ لوگوں کو کے دلوں میں کچھ بات پیدا ہو گئی جن کی وجہ سے ہماری تھوڑا سا وہ ہو رہی ہے، لوگوں کی توجہ ہٹ رہی ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی کی شکایت کی کہ آپ کا خلیفہ جو ہے آیا تب سے، تو حضرت سمجھ گئے فوراً. حضرت باقاعدہ سفر کر کے آئے اور خواجہ قطب الدین نے کہا دیکھو اب یہاں سے تم میرے پاس چلو، تم وہاں بیٹھے رہو گے، میں کھڑے ہو کر تمہاری خدمت کروں گا. جب پیر کس کو بول رہا ہے؟ اپنے مرید کو بول رہا ہے، خلیفہ کو. تو حضرت نے کیا کہا نہیں ہے حضرت یہ ہماری بات ہے، ابھی آپ کی خدمت کریں گے، آپ بہت چلتے ہیں. رستے سفر بندہ دلی سے باہر جانے کے لیے، اجمیر جانے کے لیے پورا دلی عمر آیا آپ کو واپس لانے کے لیے. یہاں تک کہ شمس الدین التمش نے آ کر کے درخواست کی بادشاہ میں آپ دلی مت چھوڑیے. تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری جو پیدا ہوتی ہے اصل ماں باپ کی دعاؤں کا ثمرہ، ان کی توجہات کا ثمرہ، ان کی نیکیوں کا ثمرہ ہوتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ محبوبیت پیدا کر دیتا ہے کہ خلق خدا ان کی طرف امت پڑتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں گنہگار لوگ توبہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اللہ اس کے رسول کو نہیں جانتے ہیں ہلکے لوگوں سے اسلام ہوتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، تو حضرت نے سے بیٹے نے کہا کہ باپ پر بھی بیٹے کا کچھ حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا 3 حق ہے. کتنا حق ہے؟ 3 حق ہے. پہلی بات کیا بتائی؟ ينتقي امہ، کہ جو نکاح کرے ایسی عورت لڑکی سے کرے جو کہ صاف ستھری ہو. آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، یہ نیٹ کا زمانہ، فیس بک کا، پتہ نہیں کہاں کہاں رابطہ چلیں گے کہ ماں باپ کو مجبور کریں کہ ہماری شادی وہاں کرو. تو جب پہلے سے تمہارا رابطہ ہے نکاح سے پہلے سے، تو تم کیسے اس کو صاف ستھری سمجھ سکتے ہو؟ بتاؤ.
نکاح سے پہلے تو بات کرنا حرام ہے، ملنا جلنا حرام ہے، تعلقات حرام ہے، اور ہمارے بہت سے نوجوان کئی سال گزار دیتے ہیں، اور جب بعد میں ان کی اولاد ہوتی ہے جھوٹے مارتی ہے تو مولانا کے پاس من تعبیر ہو جلا کا بڑا نافرمان ہو گیا۔ نافرمانی تم نے شروع میں اللہ اس کے رسول کی تو اب تم کو فرما بردار لڑکا کہاں سے ملے گا؟ تو سب سے پہلی بات تقیہ امہ کی ماں صاف ستھری رہے، دوسری بات کیا فرمایا وَيُحْسِنَ اسْمَ کہ اچھا نام رکھے۔ آج کل نام رکھنے میں عجیب و غریب حالت سب کی بنی ہوئی ہے، عجیب و غریب حالت سب کی نام رکھنے میں لوگ بولے ایسا نام بتاؤ جو کسی کا نام ہو، ڈھول حامان کاروبار جو ایک کسی کا نام نہیں ملے گا، بزرگان دین کے نام بتاؤ، صحابہ کرام کے نام بتاؤ، انبیاء کرام کے نام بتاؤ، اور وہ نام بنا حق لگا ہو تو پرانے نام نیا نام بتاؤ، تو کیا کریں گے؟ پھر پھولوں کے نام رکھیں گے، اور ناچنے گانے والوں کے نام رکھیں گے، تھرکنے والوں کے نام رکھیں گے، بیٹھنے والوں کے نام رکھیں گے، اور بھکتیوں نشریوں کے نام رکھیں گے، تو پھر کیا امید رکھیں گے کہ لڑکا ہمارا شیخ عبد القادر جیلانی ہو، پوری دنیا میں جو اس کی طرف ہو۔ اسی چیز کا بتاؤ قرآن، اور اس کو قرآن کی تعلیم دے، اور اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ اب ہم قرآن کی تعلیم کتنی دیتے ہیں؟ اپنے دل پر اور زمین پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کرو مسلمانوں، دنیا میں سب سے قیمتی متاع مسلمان کے لیے کیا ہے اور اس کی نسلوں کے لیے کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ایمان میں مضبوطی کیسے آئے گی؟ قرآن سے آئے گی۔ ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ہم ان اداروں سے دور رہتے ہیں جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، ان لوگوں سے دور رہتے ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور قرآن پڑھنا نہیں آتا تو تمام جہالت کے تمام کام کرتے ہیں، اور جن کو پڑھنا آتا ہے وہ ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور جو جہالت کا تمام کام کرتا ہے۔ شادی بیاہ میں دیکھ لو، شادی بیاہ میں گھر میں جو بھنگن آتی ہے، جھاڑو پوچھا کرنے جو آتی ہے کام والی، اس کو بھی آدمی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ناراض نہ ہو، اس کو کیسا کپڑا چاہیے، اس کو کتنا کیا چاہیے، اس کو خوش کیا جائے، کہ نہیں کرتا ہے۔ میرے کہنے کا خلاصہ کہ ادنا شخص جو کہ تمہارے گھر سے جڑا ہے، شادی بیاہ میں تم اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کا عاشق ہونے کا نام لیتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو اور بات چیز کے چلاتے ہو، کوئی بات آ جائے تو گردن کٹا دو، تم اس کو ناخوش کرنے کا سارا سامان کرتے ہو۔ خوش کرنا یہاں تک ہے کہ ادنے سے ادنے فرد کو بھی خوش کرتے ہیں، بہنیں ناراض نہ ہو، بھتیجے ناراض نہ ہو، پڑوسی ناراض نہ ہو، کام والی ناراض نہ ہو، یہاں تک کہ بھنگن تو گھر میں آج وہ بھی ناراض نہ ہو، لیکن اللہ اور رسول ناراض ہو رہے کہ خوش ہو رہے، ہم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ ہم وہ تمام کام کرتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو، رضا حاصل ہو، اور ہماری نسلیں متقی اور پرہیزگار ہو، اسلام کا داعی ہو، اسلام کی سپاہی ہو، اور کلمے پر جان قربان کرنے والی ہو۔ اور دوستوں بیسور والوں، تمہیں تو فخر حاصل ہے، تمہارے جد امجد نے جب ایمان قبول کیا، کسی راجا کے ہاں پجاری تھے، بڑے زمیندار تھے، اور ہوتے کرتے دلی پہنچ گئے، اور خانقاہ نعیمیہ کے بزرگ سے ملاقات ہو گئی، پھر ان کے واسطے سے تم کو اتنی بڑی زمینداری مل گئی، تو تم کو تو اپنے ایسے محسنین کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے کہ وہ کس ماحول میں، کن حالات میں، جتنے ان کے آباء و اجداد جن کے ذریعے تمہارے باپ دادوں کو اس سے ملا ہے، کہاں کہاں کا سفر کر کے پھر وہ بہرائچ میں پہنچ گئے، اور تمہارے جو جد امجد ایمان لائے وہ کیسے کیسے کر کے دلی پہنچے، بہرائچ پہنچے، پھر یہاں کے بس گئے، بلکہ بسا دیا کہ اللہ کی طرف سے۔ تو ہم تو اپنے تمام لوگوں کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اگر شادی بیاہ خوشی کے موقع میں اگر بھولتے ہیں تو کس کو بھولتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو بھولتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں مضبوط ہوں اور ہم خود مضبوط ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نصرت اور مدد آئے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے بزرگوں کی زندگی پڑھیں
اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں، ان کی رہنما ہدایات کو پڑھیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کی قربانیوں کو پڑھیں۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں ہیں، لیکن ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں اس کتاب کا ترجمہ نہ ہو۔ اس کا نام کیا ہے؟ حلیۃ الطالبین۔ نام آپ نوٹ کر لیجیے، اس کا نام کیا ہے؟ حلیۃ الطالبین۔ یہ ایسی کتاب حضرت کی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ کی اس کتاب کا ترجمہ دنیا کی تمام زبانوں میں ہے۔ کوئی زبان ایسی نہیں اس کا ترجمہ نہ اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے، مراٹھی میں بھی ہے، کنڑ میں بھی ہے، بنگلہ میں بھی ہے، کوئی زبان نہیں آتی ہے۔ ہم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم محبت کا دعویٰ کریں تو کم سے کم ان کی وہ کتاب لے لیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، تاکہ ہمارے بچے سمجھیں کہ قربانیاں ہیں تو انہوں نے کیا چھوڑا ہے آنے والی نسلوں کے لیے، اور ہمیں آگے کی زندگی میں کیا کرنا ہے، اور ہم سچے پکے مومن اور مسلم کیسے رہ سکتے ہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر کیسے ہو سکتا ہے۔ تو دوستوں، ربیع الثانی کے تعلق سے مسلمانوں حضرات کے سامنے آ گئی۔ اگر کسی کو ہماری بات تلخ لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، سچی بات تلخ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے اسلاف بزرگوں کا خالی نام لینے والا نہ بنائے، بلکہ ان کی زندگی اپنانے والا اور ان کی طرح اسلام کے لیے کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرنے والا، مجاہدہ کرنے والا بنائے۔ ہمارے یہاں عزت بنا